سفید بالوں کو کالا کرنا کیسا ہے؟ سر سے سفید بال اکھاڑنا کیسا ہے؟ جب بندے کے بال سفید ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی اس کو یہ 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 نعمتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ اکرمہ بن ابی جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہیں تو اس پتھر کو بلائیے جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے کہ وہ پتھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے نہیں۔ پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے آ کھڑا ہوا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بازبان فصیح اللہ تعالی کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اکرمہ، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا، اس شرط پر کہ وہ اسی طرح وہیں چلا جائے جہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا تو وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ وہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بے ہوش پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو مارے گا یا پکڑ کر لے آئے گا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر دور سے 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کو انعام کے طور پر رکھا ہے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور گھر جا کر تیاری کی اور اپنی لونڈی یعنی خادمہ کو کہا کہ میرا گھوڑا فلاں راستے پر لے جاؤ، میں آ کر وہاں سے تجھ سے لے لوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا۔ سراقہ بن مالک کہتی ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا سر کے بل گر پڑا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو دوڑایا۔ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو تلاوت قرآن حکیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تعاقب کرتے کرتے سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کچھ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہتی ہیں کہ میں گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین پر پھنس گئیں اور میں گھوڑے کی پشت سے کود کر زمین پر آ گیا اور میں نے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا اٹھے، لیکن زمین جو کہ سخت تھی اس نے گھوڑے کو نہ چھوڑا اور گھوڑا اپنی ٹانگیں باہر نہ نکال سکا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ فرمائی۔ اس وقت میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ فرما جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ سراقہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین سے چلی گئیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھوڑا باہر نکل آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ سراقہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ شرط بھی رکھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آئے گا میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ پس زمین نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں نے مال و متاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جس کو آپ علیہ السلام نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں، بس ہماری بات کو یاد رکھنا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کے
حاضر خدمت اقدس ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو زندہ نہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو زندہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کی آواز دی۔ اس لڑکی نے جواب عرض کیا لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گردن ہوا میں جاتے تھے، پتھر اور درخت جو سامنے آتا وہ عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور دستے کرم پھیرا اور کہا کہ اللہ تعالی اس تکلیف کو دور فرما۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ درست ہو گئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صبح پر پہنچے تو لشکر اسلام نے وہاں پڑاؤ کیا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بعد اس پڑاؤ کسی کام کے لیے کہیں تشریف لے گئے۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نماز عصر ادا فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے یا اسی دوران وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے یا سلسلہ وحی کی تلاوت سے سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت مصطفیٰ اسلام میں کبھی یہ سوچتے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے اور کبھی اطاعت مصطفیٰ سلیم کا خیال فرماتے، الغرض اسی سوچ میں ہی تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے یا سلسلہ وحی ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تم نے از نماز عصر ادا کر لی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارگاہ اللہ تعالی میں عرض کیا کہ اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج کو واپس ہونے کا حکم دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، یہاں تک کہ سورج کی شعاعیں پہاڑوں اور ٹہلوں پر پڑنے لگی اور مخلوق خدا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور اعلان معراج فرمایا تو کفار نے نشانی پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کا ایک قافلہ راستے میں دیکھا، اس قافلے والوں کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، چند لوگ اس اونٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ قریش مکہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ کس دن اور کس وقت مکہ میں پہنچے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے دن وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ قریش مکہ اس قافلے
کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ بدھ کا دن آ گیا اور بدھ کا سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا، مگر قافلہ نہ آیا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو اہل اسلام پریشان ہوئے اور کفار خوشیاں منانے کی تیاریاں کرنے لگے، کیونکہ کفار سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک قافلہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اگر اب اس کی گرد و غبار نظر آ بھی جائے تو سورج کے غروب ہونے سے قافلہ مکہ مکرمہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب کچھ لوگوں کی نظر قافلے کے راستے پر اور کچھ لوگوں کی نظر سورج کی ٹکیاں پر، کفار مطمئن مگر لیکن اہل اسلام پر یقین۔ کفار لمحہ بلمحہ سورج کو دیکھتے کہ سورج وہیں رک گیا، گویا آگے جانے کا نام تک نہیں لے رہے۔ یہ حالت دیکھ کر کفار پریشان ہو گئے، اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سورج کو روک دیا گیا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ یہ مسلمان کے لیے نور ہیں۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی غضب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ غضب لگاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے سفید بالوں کے بارے میں فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے سفید بال قیامت کے دن نور بن کر ظاہر ہوں گے اور اللہ تعالی جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے ان کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اسلامی معاشرے میں عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس کی بنیاد اسلام کی عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کو باعث برکت اور رحمت اور قابل عزت و تکریم قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ دہنے ہاتھ سے جو دایا بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہ نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ حالت اسلام میں اس کا ایک بال سفید ہوا مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ سفید بال اس کے لیے نور نے نگاہ ہوگا۔ راوی مزید بیان کرتی ہیں کہ مگر یہ کہ اللہ تعالی اس شخص کے لیے سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتی ہیں اور اسی بال کے عوض میں ایک خطا معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ سفید بالوں والا مسلمان حافظ قرآن جو کہ افراط و تفریط یعنی اس کی
تعلیمات پر عمل کرنے سے کوتاہی برتنے والا ہو، اس سے محفوظ ہو، اور عادل و منصف بادشاہ کی تکریم کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم و تکریم میں سے ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا بوڑھا ہو گیا، روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا، وہ آنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر لگا دی، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بڑھاپے کے سبب نہیں کی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا تو قیامت کے دن بڑھاپا اس کے لیے نور بیس ہوگا۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ تعالی کہ رسول کون آدمی بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس نے پوچھا کون آدمی بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ تعالی کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقع مرسلات النبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں اور اپنی رائے کو کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔